اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الباقر علیہ السلام الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ وتقدیر المعیشہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل کہ اس حدیث کی وضاحت اور اس کے ترجمہ بیان کریں، جیسا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر ایپیسوڈ میں 5-7 منٹ کسی نہ کسی شرعی مسئلے کی طرف توجہ اور اس کی وضاحت دی جائے گی، کیونکہ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کی جو رسمی سائٹ ہے sistani.org، وہ ہم ہی حقیر دیکھتے ہیں، تو بہت سے مسائل ہیں جو لوگ رجوع کرتے ہیں، تو بعض مسائل جو پیش آتے ہیں اور لوگ مسلسل پوچھتے رہتے ہیں، ان کا بیان کرنا یہاں پہ بھی ضرورت ہے تاکہ مسائل دین سے بھی لوگ ساتھ ساتھ آشنا ہوتے رہیں۔ ایک مسئلہ جو بہت زیادہ آج کل زمانے میں جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اور آج کے کلچر میں رائج ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب جو چل رہا ہے، کہ کیا اگر خاتون میں کوئی کمی ہے یا مرد میں کوئی کمی ہے، میاں میں کوئی کمی ہے یا بیوی میں، دونوں میں سے کسی میں کوئی کمی ہے، تو ڈاکٹری لحاظ سے ان کا اسپریم یا ان کا ایگس لے کے اور اس پہ کام کرتے ہیں، تلقیح کرتے ہیں، ان کو ملاتے ہیں اور پھر زوجہ کے رحم میں رکھتے ہیں، تو یہ کام کیا شرعاً جائز ہے یا جائز نہیں، اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہے۔ تو دیکھیں، یہ کام آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے یہاں بذات خود یہ کام جائز ہے، اس معنی میں کہ کیونکہ یہ کام کرنا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ کام کرتے ہیں تو ہم کسی نامحرم کے پاس خاتون کو جانا پڑتا ہے، جس سے شرمگاہ کو دکھانا یا ایسے مسائل پیش آتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ کام کو آیت اللہ سستانی کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی خاتون کا شوہر خود ڈاکٹر ہو اور یہ عمل انجام دے تو اس کے لیے جائز ہوگا۔ تو اب ہم کریں کیا؟ اگر ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں اور پتہ ہے کہ ہم جائیں گے کسی مرد کے پاس یا کسی خاتون کے پاس، کیونکہ جس طریقے سے شرمگاہ مرد کو دکھانی جائز نہیں ہے، اسی طرح ایک خاتون کو خاتون کے لیے بھی بغیر ضرورت نہیں کر سکتی، دکھا نہیں سکتی۔ تو اب یہاں پہ خواہ مرد کرے یا خاتون کرے فرق نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچے کا نہ ہونا آپ کی زندگی میں کتنے بڑے مسائل کو کھڑا کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچہ البتہ کم ایسا ہوتا ہے کہ جو بچہ نہیں چاہتے ہیں، بچے کا ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے بہت اہم نہیں ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، بچہ بہت ہی ضروری ہے، کہ غالباً ایسا ہی ہوتا ہے، اور اگر ہم بچے دار نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہماری زندگی ایک مشقت، دشواری، پریشانی اور بہت سی مشکلات کا سامنا ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہوگا۔ تو اگر ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں اور واقعاً ہمارے لیے باعث عسر و حرج ہے، عسر و حرج پیش آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر میاں بیوی آپس میں خود میاں یعنی شوہر کا اسپرم ہو، زوجہ کا ایگ ہو، ان کو تلقیح کر کے اگر ملایا جا رہا ہے تو یہ کام بذات خود جائز نہیں ہے۔ تو یہ صورت قابل بیان تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حدیث جو ہم نے امام باقر علیہ السلام سے بیان کیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی باکمال ہو، کامیابی کی طرف ہو، دنیا کے کمال کے ساتھ ساتھ آخرت کے بھی کمالات ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں، تو ہم کیسی زندگی گزاریں اور کن چیزوں کو حاصل کریں۔ واضح سی بات ہے کہ اہل بیت ہمارے لیے چراغ ہدایت ہیں، ان کی باتیں
صرف ہماری آخرت کو اچھا بنانے کے لیے مؤثر نہیں ہے، بلکہ ہم اگر ایک کامیاب زندگی دنیا میں بھی گزارنا چاہتے ہیں، ایک کامل انسان، ایک مکمل انسان، ایک بااخلاق اور تمام صفات و اخلاق سے جو ایک انسان کو آراستہ ہونا چاہیے، جو ایک مومن کو آراستہ ہونا چاہیے عزیزوں، اگر ہم ان صفات کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بعض احادیث میں جو صفات بیان ہوئی ہیں ان کو اپنانا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں اپناتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو عمل میں نہیں لاتے ہیں اور عملی جامعہ نہیں پہناتے ہیں تو بے شک ہم ایک مکمل ایمان اور کامل ایمان والے مومن نہیں بن سکتے۔ دنیا بھی ہماری ناقص ہوگی اور آخرت بھی ہماری ناقص ہوگی، کیونکہ بہت اچھا شعر دیوان مولائے کائنات میں پایا جاتا ہے کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں جو افراد ہیں وہ 4 طرح کے ہیں۔ رب فتن دنیا ہو معمورتن یتبع الآخرۃ الفاخرہ۔ بعض جوان ایسے ہیں کہ جن کی دنیا معمور ہے، آباد ہے، اور ان کے لیے ایک فاخر آخرت بھی ہے۔ تو اگر ایسا جوان ہے کہ جس کی دنیا آباد ہے اور ایک فاخر آخرت بھی پائی جاتی ہے تو بے شک وہ جوان ایک کامیاب جوان مانا جائے گا، وہ مومن، وہ جوان جو بھی کہہ لیں، ایک کامیاب مومن مانا جائے گا۔ ورنہ رہنے والے دنیا میں 4 طرح کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ جن کی دنیا اور آخرت دونوں آباد ہیں، بعض وہ ہیں کہ جن کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں۔ اس کے اپوزٹ یہ بدترین انسان ہے جس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، دنیا میں بھی کچھ نہ ملا اور آخرت میں بھی کچھ نہ ملا۔ خسرت دنیا والآخرہ وہو الخسران المبین۔ قرآن اس نقصان کو کہتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا کھلا ہوا نقصان انسان کے لیے ہے کہ جس کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہو اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہو۔ اس کے مقابل میں وہ جوان کہ رب فتن دنیا ہو معمورتن ویتبع الآخرۃ الفاخرہ۔ بعض جوان ایسے ہیں کہ جن کی دنیا بھی آباد ہے، معمور ہے، اور آخرت فاخر بافخر آخرت ان کے لیے ہے، تو یہ بہترین جوان قرار ہوتا ہے۔ بیچ کے بھی 2 گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جس کی دنیا تو آباد نہیں ہے لیکن آخرت آباد ہے، یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ دنیا میں سختیاں، پریشانیاں، مشکلات سب ہیں لیکن آخرت آباد ہے۔ واضح سی بات ہے کہ خدا عادل مطلق ہے اور وہ اگر دنیا میں سختی دے رہا ہے اور آخرت اچھی اس کی ہو رہی ہے تو اس کی آخرت قطعاً اس کی آخرت سے بہتر ہوگی کہ جس کی آخرت دنیا کے ساتھ ساتھ اچھی آخرت مل رہی ہے۔ تو بعض لوگ دنیا میں مشاکل، مشکلات، پریشانیوں کا شکار ہیں لیکن ان کی آخرت آباد ہے، یہ دوسرا گروہ بھی کامیابی کی طرف ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جن کی دنیا تو آباد ہے لیکن آخرت برباد ہے۔ تو دنیا میں جیسے آج کے بہت سے افراد نان مسلم، کافر یا بہت سے افراد جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور وہ بظاہر یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو گئے اور دنیا کے لحاظ سے ایک کامل، ایک مکمل انسان بن گئے ہیں، لیکن جب اسلام کے روح سے ہم دیکھتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کے آئینے میں جب اسے دیکھتے ہیں تو وہ مکمل انسان نہیں ہے، کیونکہ جس کی آخرت برباد ہو گئی ہے وہ دنیا کو لاکھ آباد کر لے اسے ہم کامیاب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دنیا ایک محدود زمانہ ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اور اس کے بعد حیات ابدی ہے۔ تو کوئی بھی عاقل انسان حیات ابدی کو برباد کر کے مختصر سے لمحے کو کیا ہے آباد نہیں کرے گا اور حیات ابدی کو برباد نہیں کرے گا۔ تو یہ تیسرا اور چوتھا گروہ وہی ہے کہ جس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے۔ خدا نہ کرے ہم ان 2 آخری گروہ میں سے قرار پائیں کہ صرف دنیا آباد ہو یا دنیا و آخرت دونوں برباد ہو۔ اگر خدا نے عنایت کیا ہماری دنیا بھی آباد ہو آخرت بھی آباد ہو اچھی بات ہے، یہ تو خدا کی عنایت ہے، لیکن اگر دنیا آباد نہیں ہوتی ہے تو کم از کم ہماری آخرت بربادی کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ یہ وہ انسان جو اپنی آخرت کو برباد کر لے وہ ایک کامل انسان نہیں کہلائے گا۔
خود مولا کائنات فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلَا تَبِئُوهَا إِلَّا بِهَا، آپ کے نفسوں کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں مگر یہ کہ جنت، یعنی آپ کے نفس کی اگر کوئی چیز قیمت بن سکتی تو وہ جنت ہے، پس فَلَا تَبِئُوهَا إِلَّا بِهَا، پس آپ اپنے نفس کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے مقابل میں نہ بیچیے۔ شہرت، عزت، پیسہ، نام و نمود، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر محفوظ، لیکن اگر آخرت برباد کر کے ہم ان چیزوں کو خرید رہے ہیں اور اپنے نفس کو کبھی شہرت کے لیے، کبھی عزت کے لیے، کبھی پیسے کے لیے، کبھی نام و نمود کے لیے، کبھی دنیاوی لذتوں کے لیے اگر ہم بیچ دے رہے ہیں تو ہم نے اپنے نفس کو صحیح قیمت میں نہیں بیچا ہے، ہم گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آپ کے نفس کی قیمت ہے ہی نہیں، لیس لانفسکم۔ کیا دلچسپ و خوبصورت بیان ہے مولا کائنات کا کہ آپ کے نفس کے لیے، آپ کا جو یہ وجود ہے، آپ کا جو یہ نفس ہے، اس کی کوئی قیمت پائی نہیں جاتی۔ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، فقط اور فقط جنت کے مقابل میں اپنے نفس کو بیچو، یعنی وہاں پر اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے، نفس کو فدا کرنے کے لیے، نفس کو اس مطلب کے لیے حاضر کر دو کہ جو بھی قربانی اور جو بھی نفس کو کرنا پڑے ہم کریں گے، کب؟ جب آپ کو اس کے مقابل میں جنت مل رہی ہو۔ لیکن اگر نہیں، آپ اپنے نفس کو بیچ رہے ہیں ایسی چیزوں کے مقابل میں جو کم ارزش ہیں، جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو چند روزہ زندگی کے لیے ایک عنوان ہے، لوگوں کی نظر میں ایک عنوان ہے، اور آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، تو آپ ایک کامل اور مکمل انسان کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، پانچویں امام، ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ اگر ہم ایک کامل انسان، ایک مکمل انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں اور ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں کہ الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین، کمال اور تمام کے تمام کمال، یعنی ایک کامل انسان جو مکمل طور پر ایک کامل انسان بن سکتا ہے تو وہ ان تین چیزوں کو اسے حاصل کرنا ہو۔ سب سے پہلی چیز التفقہ فی الدین، دین میں فقاہت اور بصیرت۔ ہم سوچتے ہیں کہ تفقہ، کیونکہ لفظ تفقہ فقہ سے آیا ہے، فقیہ جسے ہم کہتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ فقیہ وہی ہے کہ جس نے حوضے میں رہ کر 30-40 سال روایات، احادیث، قرآن، ان چیزوں کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد وہ فقیہ بن گیا، اسے ہم فقیہ کہتے ہیں۔ نہیں عزیزو، فقیہ کی تعریف بے شک ایک واضح مصداق تفقہ در دین کا، دین میں بصیرت کا مجتہد ہے، فقیہ ہے، لیکن حدیث میں تفقہ سے مراد یعنی دین فہمی۔ بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم دینی متون سے، دینی اصطلاحات سے، دینی جو متون ہیں، جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، یا دین کی جو فرمائشات ہیں، ہم ان چیزوں سے کیا ہوتے ہیں؟ آشنا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دین میں بصیرت نہیں رکھتے۔ یعنی دین میں بصیرت نہیں رکھتے، یعنی دین کو جس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے، دین کے جو مقاصد ہیں وہ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اسی لیے دین فہمی ایک بہت ہی اہم عنوان ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کسی فرصت میں گفتگو کریں گے اشارتاً کہ دین فہمی ایک بہت ہی اہم عنوان ہے۔ ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے دین کو سمجھ لیا، خواہ وہ جو دین کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے، دین کو پڑھتا ہے، دین کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے، اور خواہ اس شخص نے کہ جس نے دین کے بارے میں زیادہ اسٹڈی اور معلومات حاصل نہیں کی ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہے، بہت سی چیزوں کو سمجھا ہے اور ہمیں ایسے کرنا چاہیے۔ تو دین فہمی ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، یعنی دین میں بصیرت، جسے قرآن حکمت کو تعبیر کرتا ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، ہم نے جس کو حکمت دے دی اس کو ہم نے خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ تو خیر کثیر کب ہوگا؟ جب حکمت ہوگی، حکمت یعنی بصیرت، دین فہمی۔ جب بسا انسان ایک عالم بھی بن جائے لیکن جو دین کے تقاضے ہیں، دین کس جہاں پر کیا تقاضا رکھتا ہے، اس کو سمجھنے میں دشواری کا شکار ہو، نہ صحیح سمجھ سکتا ہو، افراط و تفریط کا شکار ہو، یعنی کہیں زیادہ روی اور کہیں کم روی، اور یہ
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم جاہل ہوتے ہیں، دین کے متون کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تو پہلی بات تو دین کو متون کا پڑھنا اور دین کی حدیث اور روایات اور ان چیزوں کا مطالعہ کرنا، اگر ہم ایک اچھے اور مکمل انسان بننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے، لیکن صرف مطالعہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مطالعے کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر اور اس کے صحیح نتائج اور صحیح تقاضوں تک پہنچنا، یہ بھی ہماری ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ تو بصیرت در دین بہت ضروری ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کمال کل الکمال، چہ بسا ایک معمولی مومن، ایک ایسا انسان جو عالم نہ ہو، وہ دین کے بارے میں بصیرت رکھتا ہو، اور چہ بسا کہ ایک شخص عالم ہو لیکن دین کے بارے میں بصیرت اور صحیح دین فہمی اور دین کے صحیح مقاصد تک نہ پہنچ سکا ہو۔ اسی لیے ملتا ہے ہمارے یہاں کہ الروایہ الدرایہ خیر من الف روایہ، آپ ایک روایت یا ایک حدیث کو لیں اور اس کو سمجھیں، بہتر یہ ہے کہ 1000 روایتیں نقل کرتے رہیں۔ ایک حدیث اگر ہمارے وجود میں اتر جائے، اس کے مفاہیم، اس کے مقاصد، اس کے نتائج ذہن میں مکمل طور پر ہم سمجھ کے اس کو اپنے وجود میں اتار لیں، تو چہ بسا کہ یہ ایک حدیث ہماری زندگی میں بہت سی چیزوں کو تبدیل کر دے۔ لیکن حدیثیں آتی جائیں، جیسے کہ آج کل تو ماحول ہے، واٹس ایپ پہ ہزاروں حدیثیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لیکن اس حدیث کو سمجھنا، اس حدیث کو دوسری حدیثوں اور دین کے دوسرے جو مسائل ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر ان کو تولنا اور ناپنا، یہ ایک فقیہ اور ایک بصیرت انسان، بابصیرت انسان کا کام ہوتا ہے۔ یہ ہر شخص نہیں کر سکتا۔ تو عزیزوں، دین کو اسی سے لیں جس نے دین کو سمجھا ہے۔ پہلا مصداق، اگر آپ ایک انسان کامل بننا چاہتے ہیں، ایک مکمل انسان بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ دین کو صحیح سمجھیں۔ پہلے والے جلسے میں بھی پیام ٹی وی پہ ہم نے عرض کیا کہ بعض لوگ قرآن نے جن کو مذمت کیا ہے، بعض لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ خدا کی طرف آئیے، آپ جو ہے اہل بیت رسول یعنی جو دین کا پیغام ہے اس کی طرف آئیے، اور ان سے جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے کافی ہے جو چیز ہمارے آباء و اجداد انجام دیتے تھے، یعنی انہوں نے آباء و اجداد جو کرتے تھے اس کو اپنا دین بنا لیا۔ تو آباء و اجداد جو کر رہے ہیں اس کو اگر کوئی اپنا دین بنا لے تو انسان کامیاب ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ قرآن نے اس کی مذمت کی۔ تو بہت سے مسائل میں ہم چہ بسا کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا آیا ہے، ہمارے یہاں چلتا آیا ہے تو ہم یہ کریں گے۔ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، غلط کہتا ہے، ہم سوچتے ہی نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چلا آ رہا ہے یہی دین ہے۔ دین کوئی رسم نہیں ہے، دین کسی رواج کا نام نہیں، دین کسی سماج کے جو ایک رواج ہے یا جو ایک کلچر ہے اس کا نام نہیں ہے۔ دین کے تقاضے ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے نائب امام اور غیبت کبریٰ میں بھی وہ افراد جو امام کے وارث ہیں، یعنی دینی متون کے تقاضوں کو سمجھ کر ہم تک دین کو پہنچائیں، یہ سلسلہ ہمارے ہاں جاری و ساری ہے۔ تو ایسا نہیں کہ جو ہوتا آیا ہے وہی ہوگا، نہیں، زمانے کے لحاظ سے ہر چیز کا تقاضا بدلتا ہے، لیکن وہ تقاضے آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ مجتہد بابصیرت انسان، ایک بابصیرت عالم ہی ان تقاضوں کو سمجھ سکتا ہے۔ تو عزیزوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کامل انسان بنے، ایک بابصیرت انسان بنے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دین فہمی کو اپنے اندر ایجاد کریں، کہ دین کو ہمیں سمجھنا ہے، سوچیں، فکر کریں، غور و فکر کریں۔ ایسا نہیں کہ صرف سنیں، نہیں، سننے کے بعد کوشچن آتا ہے، سوال آتا ہے۔ علم کی پہلا مرحلہ سوال ہے، پوچھیں، رابطہ کریں، چاہے وہ شرعی مسائل کے عنوان سے ہو، خواہ وہ اخلاقی مسائل کے عنوان سے ہو، آپ پوچھیں اور سوال کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ماہ رمضان میں چل رہا تھا، اور ابھی بھی انشاءاللہ گراف ایجنسی کے جو لائیو پروگرام ہے اس پہ چلتا رہے گا۔ اس کے ذریعے سے بھی آپ شرعی مسائل یا دوسرے ایسے بھی سوالات ہوں جو آپ کے لیے الجھنیں ایجاد کرتا ہے۔ ہمارے بہت سے جوان ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دین کو سمجھیں، بہت سے سوالات ہیں، کوشچن مارک ہیں، لیکن کہیں سے مطمئن جواب ملے، مطمئن اطمینان بخش جواب ملے، انہیں نہیں پتہ کہ کہاں جا کے پوچھیں۔ کسی سے پوچھتے ہیں کوئی جواب ملتا ہے، کسی سے پوچھتے ہیں کوئی جواب ملتا ہے۔ تو خیر ضرورت ہے کہ کچھ افراد جنہوں نے دین سمجھا ہے
اور دین فہمی کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کے پاس آپ رجوع کریں، اور رجوع کرنے کے بعد اپنے دینی الجھنوں کو، کیونکہ بہت سے ایسا نہیں کہ ہر جوان یہ کہتا ہے کہ ہمیں دین اور ہمیں اپنی آخرت کو برباد کرنا، نہیں، ہر عاقل انسان، ہر سمجھدار انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت ایک کامیاب، ایک اچھی آخرت ہو۔ تو عزیزوں، بصیرت در دین، ہم نے عرض کیا فقاہت اور فقیہ صرف وہ نہیں ہے جو مجتہد ہے، جو فتویٰ دیتا ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو دین فہمی صحیح طور پہ رکھتا ہو، دین کو صحیح طور پہ سمجھا ہو اور بصیرت رکھتا ہو، اس کو ہم فقیہ کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر گرامی اسلام کا زمانہ ہے، ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد وہ اسلام لاتا ہے۔ تو اب جب وہ اسلام لے آتا ہے تو پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے یہ کہا کہ آپ انہیں قرآن کی تعلیم دیں، کیونکہ سب سے پہلے جو بھی آتا تھا ان کو قرآن کی سوروں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو کہا کہ انہیں قرآن کی تعلیم دے، کہیں سے آئے تھے، جاہل تھے۔ اب قرآن کی تعلیم ان کو دینا شروع کیا۔ اب جب قرآن کی تعلیم دینا شروع کیا تو اس آیت پہ جب پہنچے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اس کی جزا وہاں پر پائے گا، ذرہ برابر نیکی، اور جو ایک ذرہ بھی برائی کرے گا تو وہ بھی اس کی سزا، اس کی جزا اسے وہاں ملنے والی ہے۔ جیسی اس آیت پہ وہ شخص، وہ عرب جو آیا تھا، جب اس آیت پہ پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ اب میں واپس جا رہا ہوں۔ تو صحابی نے کہا ابھی تو شروع کیا ہے قرآن کی تعلیم دینا، آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ قرآن کو سیکھ لیجیے، دین اسلام کے جو مقاصد ان کو سیکھ لیجیے۔ کہا نہیں، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ کسی آیت پر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تو بے شک اب وہ شخص اٹھ کے جانے لگا۔ جب جانے لگا تو پیغمبر گرامی اسلام کے پاس صحابی جو پڑھا رہا تھا، تعلیم دے رہے تھے، وہ آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو واپس چلے گئے۔ کہا کیسے، کیا ہوا؟ بس یہی ہوا کہ وہ جب اس آیت تک ہم پہنچے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک نیکی کرے گا اس کو بھی اللہ اس کی جزا دے گا، اور جو ایک برائی کرتا ہے اس کو بھی اس کے سزا ملنے والی ہے۔ جب اس آیت پر یا رسول اللہ وہ شخص پہنچا تو وہ اٹھا اور چلا گیا۔ اس نے کہا یہی ایک آیت میری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس وقت پیغمبر گرامی اسلام اس کی مذمت نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ رجع الفقیہ، وہ ایک فقیہ بن کر پلٹا ہے، یعنی ایک سمجھدار انسان، اسے پتہ ہو گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اگر بات ہم سمجھنے پہ آ جائیں عزیزوں، تو ایک جملہ، کبھی کبھی ایک حدیث، ایک جملہ، ایک لفظ کافی ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں سمجھنا ہی نہیں ہے تو پھر حدیثیں، روایتیں، نصیحتیں آتی رہتی ہیں، بقول کہ ایک کان سے ہم سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو اگر ہم نصیحتوں پر، نصیحت کی باتیں بہت ہیں، اس پہ غور کریں، فکر کریں اور یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے اندر چینجنگ لانا ہے اور لانا چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ دین کو سمجھیں، جس میدان میں، یہ نہ سوچیں کہ یہ ہم تو مولانا نہیں ہیں، ہم تو اس ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہیں، نہیں، ہر شخص جہاں پر بھی ہے وہیں سے اپنے قدم کو، پچھلے ہفتے بھی ہم نے عرض کیا تھا، وہ اپنے قدم کو آگے بڑھا سکتا ہے دین فہمی کے لیے اور دین کو صحیح سمجھنے کے لیے۔ اگر وہ قدم آگے بڑھاتا ہے تو گویا وہ کمال کی طرف چل رہا ہے، گویا وہ اپنی آخرت کو آباد کرنے کی طرف چل رہا ہے، اس سے زیادہ خدا اس سے مطالبہ نہیں رکھتا ہے۔ کوئی بھی شخص جس شرائط میں ہے، خدا اس سے یہ پوچھے گا کہ تمہارے سامنے جو شرائط موجود تھے، جو حالات موجود تھے، جس تقاضے میں تم زندگی گزار رہے تھے، وہاں سے تم ایک قدم، دو قدم آگے بڑھ کے آ سکتے تھے یا نہیں آ سکتے تھے؟ اگر تم نے وہ حرکت بھی نہیں کی اور دین کو اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، تو پھر آپ کو مواخذہ کیا جائے گا۔ ہر ایک سے توقع نہیں ہے کہ وہ شیخ انصاری بنے، وہ شیخ مفید بنے، وہ علامہ ہلی بنے، وہ علامہ مجلسی بنے، ہر ایک سے توقع نہیں ہے۔ ہر شخص سے توقع نہیں کہ وہ بحر العلوم بنے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، لیکن جو جہاں سے حرکت کر کے خدا کی طرف آ سکتا ہے،
دین فہمی کی طرف آ سکتا ہے، دین کو سمجھ سکتا ہے، وہ اس سے توقع رکھتا ہے خدا بھی۔ بھائی ایک 4 سال 5 سال کے بچے سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے بس وہ یہ کہ اگر ایک گلاس پانی لا کے دے دے تو بہت ہے، ہم خوش ہو جائیں گے۔ آپ اس سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ بطور مثال کوئی 10 کلو کا سامان اٹھا کے لا کے آپ کو دے، کیونکہ وہ 5 سال کا بچہ ہے۔ لیکن وہی بچہ جب 15 سال کا ہو جائے گا تو وہ صرف آپ نہیں کہیں گے ایک گلاس پانی لاؤ، آپ سے کہیں گے پورا دسترخوان لگائیے، پورا کھانا لائیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے تقاضے الگ تھے، اس کے تقاضے الگ۔ وہ 5 سال کا بچہ صرف ایک گلاس پانی لا سکتا تھا، اگر ایک گلاس پانی لا کے آپ کو دیتا ہے تو آپ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ وہ 15 سال کا بچہ جو پورا کھانا لگا سکتا ہے، پورا دسترخوان بچھا سکتا ہے، وہ صرف اگر ایک گلاس پانی دے کے چلا جائے تو آپ کہیں گے کہ تم کسی لائق کے نہیں ہو۔ تو خدا کے یہاں بھی ایسے ہی ہے، خدا بھی عادل ہے۔ کون کہاں سے کیا کر سکتا ہے، کون کس ڈپارٹمنٹ میں زندگی گزار رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جو لوگ ہیں دین کے مسائل میں وہ لوگ حل کریں۔ نہیں، ہر شخص کچھ نہ کچھ مسئلے کو سمجھ سکتا ہے دین کے، اور جو اس کے لیے ممکن ہے وہ دین کے لیے کام کر سکتا ہے۔ تو کبھی اپنے کو یہ نہ سوچیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایسے شرائط میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، ہم دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ جہاں سے ہیں وہیں پر آپ کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں ممکن ہیں۔ خدا بس وہی آپ سے توقع رکھتا ہے۔ جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہم جس فرصت میں، جس مجال میں، جس شرائط میں زندگی گزار رہے ہیں، وہیں سے ہمیں دین فہمی کی طرف جانا ہے، دین کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اسی دن سے آپ ایک کامیاب زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ، بہت سے جوان سے جب یہ کہے کہ بیٹا یہ کیوں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ، روزے نہیں رکھتے، اسے ہمارے کلچر میں مومن جوان ہے، عزاداری کرتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، نمازیں قضا ہو جا رہی ہیں، روزے نہیں رکھ رہے، کہتے مولانا صاحب ہوتا نہیں، قضا ہو جاتا، آئندہ سے کریں گے۔ یہ خود آئندہ کہنا بھی ایک شیطان کا بہکاوا ہے۔ 20 سال سے نہیں کیا آپ کیا کریں گے، ہماری آخرت تو خراب ہو چکی ہے، نہیں، یہی شیطان ہے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، آئندہ تو پتہ نہیں آنے والا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو زمانہ موجود ہے اس میں آپ آج حاضر ہو جاؤ، اور ابھی آپ کیا کر سکتے ہو وہیں سے شروعات کر دو۔ سمجھ لو کہ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ جس دن آپ نے سوچا کہ ہم آئندہ کریں گے، جب ایسے شرائط ہوں گے تب کریں گے، جب وہ حالات ہوں گے تب کریں گے، جب ایسا گھر ہوگا تب کریں گے، جب ایسی زندگی ہوگی تب کریں گے، کبھی نہیں کر سکتے۔ جس حالات میں ابھی آپ کے لیے کیا ممکن ہے، وہیں سے اگر آپ شروعات کرتے ہیں تو ایک کامیابی زندگی کی طرف آپ گویا اپنے قدم کو بڑھا لیا ہے، اور ایک ویسے انسان بن سکتے ہیں جو ایک کامل انسان ہے، کیونکہ کمال کے بھی درجات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کمال برابر ہے، نہیں، کمال کے درجات ہیں۔ خود اصحاب پیغمبر میں کوئی 10ویں درجے پہ ہے، کوئی 9ویں درجے پہ ہے، کوئی 7ویں درجے پہ ہے، اسی طرح مومنین میں بھی ہے۔ تو جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے اور اس صلاحیت کے اعتبار سے وہ کمال کے درجات کو طے کر سکتا ہے، خدا اس سے توقع رکھتا ہے۔ حدیث کا پہلا فقرہ کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الکمال کل الکمال، صرف کمال نہیں کہا ہے، امام باقر علیہ السلام نے صرف کمال نہیں کہا ہے بلکہ تمام کے تمام کمال اس چیز میں ہے۔ سب سے پہلی چیز التفقہ فی الدین، دین میں بصیرت رکھنا، دین کی صحیح انفارمیشن لینا اور دین کے تقاضوں کو سمجھنا۔ پھر میں اس لفظ کو کوٹ کر رہا ہوں، دین پر عمل کرنا جتنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ دین کو صحیح سمجھنا ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، میرے جوان دوستوں، اس چیز کی طرف خاص توجہ دیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے دینی مسائل اور دین فہمی کی طرف آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ ایک کامیاب اور کامران زندگی، ایک مکمل ایمان اور ایک کامل انسان جو ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جس کی دنیا بھی آباد ہے اور جس کی آخرت بھی آباد ہے۔ ہماری دعا یہی رہے گی کہ آپ ایسے جوان اور ایسے مومن میں قرار پائیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی ایک کامیاب اور ایک کامران اور نیک آخرت قرار پائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔